اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولاحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ واطیعون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے اور وہ ایک نشانی لے کر آئے تھے اپنے رب کی کہ وہ مٹی کے پرندوں سے اڑتا ہوا مٹی کے پرندوں سے ایک شکل بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو اللہ کی اذن سے پرندے بن جاتے ہیں۔ اور دوسری نشانی لے کر آئے تھے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ کہ وہ مادرزاد اندھے کو اور برس کی بیماری والی کو آدمی کو ٹھیک کرتے تھے۔ ایک اور نشانی تھی وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ کہ وہ اللہ کی اذن سے مردے کو زندہ کرتے تھے۔ ایک اور نشانی تھی وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم کہ وہ بتاتے تھے کہ کسی شخص نے آج کیا کھایا ہے اور پیچھے کیا رکھا ہے اپنے گھر میں۔ یہ ساری نشانیاں ان لوگوں کے لیے تھیں جو ایمان رکھتے تھے۔ ان نشانیوں کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے تصدیق کرنے والا بنایا ہے۔ کس چیز کی؟ اس تورات کی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور جس کا کچھ حصہ اس وقت موجود تھا جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ یہاں رب فرماتے ہیں مصدقاً کا معنی ہے تصدیق کرنے والا، تصدیق کرنے والا۔ اور واو کا معنی جو ہے اور ہے گویا کہ اس واو کے ذریعے سے یہ سابقہ آیات کے ساتھ ملتا ہے اور جہاں اور نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی گئی ہے وہاں یہ بھی نشانی ہے کہ وہ تصدیق کرنے والے ہیں۔ بین یدیہ کا معنی ہے جو سامنے ہے۔ جو یدیہ جو میرے سامنے ہے۔ من التورات کا معنی ہے
तौरात में से, पूरी तौरात नहीं बल्कि तौरात में से। व मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला है, लिमा उस चीज़ की जो मेरे सामने है तौरात में से। गोया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तौरात की जो आयतें उस वक़्त मौजूद थीं उनकी तस्दीक करने वाले थे। और दूसरा काम जो है उनका, वले ओहिल्ला, ले का माना है ताकि, ओहिल्ला हलाल करूं, मैं हलाल करूं, हलाल करूं, ओहिल्ला मैं हलाल करूं, लकुम जार मजरूर तुम्हारे लिए, बाद कुछ, अल्लज़ी हुर्रिमा, हुर्रिमा फेल मजहूल है, जो हराम किया गया, अलैकुम जार मजरूर तुम पर, वले ओहिल्ला और ताकि हलाल करूं, लकुम तुम्हारे लिए, बाज़ल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम कुछ जो हराम किया गया तुम पर। किसने हराम किया है वो बात गौर तलब है। यहूदी राहिबान ने खुद ही हराम किया होगा या रब की तरफ से हराम किया गया था, ये बात गौर तलब है। फिलहाल हम लफ्ज़ी माना की तरफ जाते हैं। व जिअतुकुम, जे तो मैं आया, मैं आया, कौम तुम्हारे पास, बिआयतिन निशानी लेकर, मिर रब्बिकुम अपने रब की तरफ से, फत्तकुल्लाह तुम तकवा इख्तियार करो, अल्लाह का, व अतीऊन और मेरी इताअत करो। व मुसद्दिक़न मैं तस्दीक करने वाला हूँ, ये हाल है, हालत बताता है, लिमा बैना यदैया जो कुछ मेरे सामने है, किस में से, तौरात में से, जो कुछ तौरात में से उस वक़्त मौजूद था उसकी तस्दीक करने वाले थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। व ले ओहिल्ला और ताकि मैं हलाल करूं, लकुम तुम्हारे लिए, जार मजरूर है, ओहिल्ला फेले मुजारिया है,
بعض الذی حرم علیکم، جو کچھ تم پر حرام کیا گیا. حرم جو ہے یہ فعل مجہول ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت سخت احکام تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیج کر ان سخت احکام میں کچھ نرمی دی گئی. دوسری رائے یہ ہے کہ یہود کے علماء جو تھے انہوں نے شریعت موسوی میں جہالت کی بنیاد پر، رہبانیت کی بنیاد پر کچھ چیزیں حرام کی تھیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان چیزوں کو دوبارہ حلال کرنے کی اجازت ملی ہے رب سے. گویا کہ ایک قسم کی دھول جو شریعت موسوی پر پڑی تھی اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف کر دیا. وَجِئْتُکُم بِآیَةٍ، اور میں نشانی لے کر آیا ہوں اپنے رب سے. جئتو میں آیا، کم تمہارے پاس، یہ فعل ماضی ہے اور تو اس کا فاعل ہے. کم مفعول بھی ہے، اور میں تمہارے پاس آیا ہوں نشانیاں لے کر میں ربکم، اپنے رب کی طرف سے. فاتقوا اللہ، اتقو جو ہے یہ فعل امر ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو. وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو. وَأَطِیعُونِ اصل میں ہے اطیعونی، میری اطاعت کرو. یہ نون ڈراپ ہوا ہے اور نون پر جو زیر ہے اتنی ہی موجود رہ گئی ہے. اطیعونی کا معنی ہے میری اطاعت کرو. امر کا صیغہ ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.